جس سے مانگ رہے ہو اسے پہچان ہی نہیں رہے، تمہیں یہ ہی نہیں پتا کہ تم کس سے مانگ رہے ہو۔ لہذا جس کو مانو پہلے اسے پہچانو۔ 8ویں بادشاہ مامون کے دربار میں ایک عرابی بدو آیا، اس نے امام کو بیٹھے دیکھا، امام کی جاہو جلالت دیکھی، ذہن میں سوچا کہ یہ کون ہے۔ وہ چلتا چلتا مامون کے قریب آیا، اس نے مامون کے کان میں پوچھا یہ کون ہے۔ اس نے کان میں پوچھا، امام نے کہا ادھر آ۔ اس نے ابھی کان میں پوچھا تھا، امام نے ادھر آ، میں بتاؤں ہم کون ہیں۔ پتا تو اسے اسی وقت چل گیا ہوگا کہ جو کان والی آواز کو بھی سن رہا ہے۔ ادھر آ، بسم اللہ سے، ادھر آ میں بتاؤں ہم کون ہیں۔ یہ امام کے قریب آیا، امام کے سامنے آ کھڑا، امام نے کہا مذہب کیا ہے تیرا؟ مسلمان ہوں۔ اللہ کو مانتا ہے؟ امام کے جاہو جلال دیکھے، جی مانتا ہوں۔ فرمایا ہم نے بتایا ہے۔ منزل تسلیم سمجھا رہا ہوں صاحبان، مولا حسین عزت دیتا ہے، بادشاہ حسین عزت دیتا ہے۔ اللہ کو مانتا ہے؟ جی مان تو۔ فرمایا ہم نے بتایا۔ یہ کہنے کے لیے اللہ کو ماننے کے لیے کیا کرتا ہے؟ مولا عبادت کرتا ہوں۔ فرمایا عبادت میں کیا پڑھتا ہے؟ نماز۔ جی مالک نماز پڑھتا ہوں۔ فرمایا نماز میں کیا پڑھتا ہے؟ سورہ حمد۔ فرمایا سرنامہ ہم۔ اور کیا پڑھتا ہے؟ مولا سورہ قدر۔ فرمایا صاحب قدر میں ہوں۔ اور کیا پڑھتا ہے؟ مولا سورہ توحید۔ فرمایا پہچان میں ہوں۔ کیا کرتا ہے؟ مولا اللہ کو جھکتا ہوں۔ کس لیے؟ فرمایا سبحان ربی العظیم، اس کی عظمت کا اعلان کرنے کے لیے۔ فرمایا اس کی عظمت ہم ہے۔ اور کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا مولا جب نماز پڑھ لیتا ہوں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا ہوں اور درود پڑھتا ہوں۔ درود کا نام آنا تھا، امام مسکرا، امام نے مسکرا کے فرمایا اس کے کان میں جا کے پوچھ رہا تھا کہ ہم کون ہیں۔ میں تجھے بتاتا ہوں، اگر تو مجھ پہ درود نہ پڑھے اللہ تیری نماز تیرے منہ پہ مار۔ اگر تو مجھ پہ درود نہ پڑھے اللہ تیری نماز، آواز جہاں پہلے تھی وہاں ٹھیک تھی، اللہ تیری نماز تیرے منہ پہ مار دے۔ وہ شرط نماز میں ہوں۔ تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ خدا نے کہا پہلے عارف بنو۔ آدم کو سجدہ کیوں ہوا تھا؟ فرشتے عامل تھے، عارف نہیں تھے۔ مولا حسین فرشتے تسبیح کرتے تھے لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے۔ آدم کو سجدہ آدم کی عبادت کی وجہ سے نہیں ہوا، آدم کے عرفان کی وجہ سے۔ اس نے انہیں پہچان لیا، خدا نے فرشتوں سے سجدہ کروا دیا عرفان کی وجہ سے۔ اس لیے تو مذہب آل محمد میں سب سے زیادہ حکم ہے دعائے معرفت پڑھنے کا۔ اللہم عرفنی نفسک، میرے اللہ مجھے میری پہچان دے۔ جب مجھے میری ہی پہچان نہیں،
آدم نے کہا اللہ کو پہچانو، لوگوں نے کہا دلیل. اب آدم کے پاس دلیل کیا تھی؟ آدم نے کہا گردش لیل و نہار سے پہچان لو، یہ سورج کا نکلنا غروب ہونا پہچان لو کہ اللہ ہے. نوح نے کہا اللہ ہے، لوگوں نے کہا دلیل. فرمایا تندور سے پانی کا نکلنا، پہاڑوں سے اوپر چڑھنا، دلیل ہے کہ کوئی اللہ ہے. موسیٰ نے کہا اللہ ہے، لوگوں نے کہا دلیل. فرمایا دریا کا پھٹنا، دلیل ہے کہ میرا اللہ ہے. سلیمان نے کہا اللہ ہے، لوگوں نے کہا دلیل. فرمایا تخت کا اڑنا، دلیل ہے کہ میرا اللہ ہے. ابراہیم نے کہا اللہ ہے، لوگوں نے کہا دلیل. فرمایا نار نمرود کا گلزار ہونا. اسماعیل نے کہا اللہ ہے، لوگوں نے کہا دلیل. فرمایا چھری کے نیچے سے بچ کے نکلنا. عیسیٰ نے کہا اللہ ہے، لوگوں نے کہا دلیل. فرمایا ٹھوکر سے مردے کو زندہ کرنا. ہر ایک نشانیوں سے بتاتا رہا اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے، اور دلیلیں دیتا رہا. کوفے کے ممبر پہ علی بیٹھے تھے، علی توحید میں خطبہ دے رہے تھے. ایک یہودی نے کہا یا علی اللہ ہے تو دلیل. فرمایا ہم ہمیں پہچان کے بسم اللہ بسم اللہ ہمیں پہچان کے اس کو پہچان. اب میں ایک جملے میں پڑھنے لگا ہوں درود. درود ہے کیا؟ میں نے کل کہا تھا کہ وہ کہتا ہے تم پڑھو، ہم کہتے ہیں تو پڑھ. یہ ہے کیا؟ ترسیل فیض کا نام درود ہے، تحصیل فیض کا نام درود. یہ بات مشکل ہے، مجھے خبر ہے. جو ایک دو بولے بالکل اچھا بولے، باقیوں پہ گلا نہیں. اس کا کام ہے فیض کی ترسیل کرنا، ہمارا کام ہے فیض کی تحصیل کرنا. وہ دینا چاہتا ہے، ہم لینا چاہتے ہیں. وہ ان کے بغیر دے نہیں رہا. اس کا فیض کیا ہے؟ شریع ہر ذرے ذرے کو اس کے فیض کی ضرورت ہے. صرف انسان کی بات نہیں، کائنات کے ہر ذرے کو اس کے فیض کی ضرورت ہے. محترم ہر ذرہ چاہتا ہے کہ اس سے فیض پاؤں. وہ فیض کیسے دے؟ وہ آ نہیں سکتا. فیض صرف انسانوں تک نہیں پہنچانا، ذرے ذرے کو فیض دینا. ایک چیز کو بھی فیض سے محروم نہیں رکھنا. اس نے ترسیل فیض کے لیے آل محمد کو وسیلہ بنا. اچھا وہ دینے کے لیے انہیں وسیلہ بنا رہا ہے. یہاں لینے کے لیے وسیلہ نہیں بنایا جا رہا. وہ دینے کے لیے وسیلہ بنا رہا ہے. اور یہاں کچھ جاہل ایسے ہیں جو لینے کے لیے انہیں وسیلہ نہیں بنا رہے. جو چپ ہیں اپنے جیسے کام علم دوستوں کو بھی ساتھ میں لانے کے لیے جملہ کہہ دوں، جب وہ ان کے بغیر ہم تک نہیں آتا تو ہماری عبادت ان کے بغیر قبول کیسے؟ بسم اللہ سرکار. اس نے چاہا کہ فیض پہنچے. فیض آیا ان کے وسیلے سے. ہم نے ان سے پوچھا اسے کیسے مانے. انہوں نے کہا اسے جھکو، اس کی عبادت کا مقصد پورا ہونے لگا. اس کا رکو، صرف مجھے ہی منواؤ گے؟
میں تمہیں نہ منواؤں؟ ان سے کہو کہ جب مجھے جھکنے کے لیے آئیں تم پہ درود پڑھیں۔ بادشاہ حسین کی عزت کی کرم صلو وسلم کی ایسی تفسیر پڑھنے لگا ہوں کہ اگلے 3 دن مجمع چپ بھی رہے تو مجھے دکھ نہیں ہوگا۔ خدا 5 وقت دن میں تمہیں اٹھنے بیٹھنے کے لیے نہیں بلاتا، ان پہ درود سننے کے لیے بلاتا۔ وہ نہیں چاہتا، اسے کوئی غرض نہیں ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کہے دکان بند کرو، اس کی کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ بندوں سے کہ نیند سے اٹھو۔ وہ بار بار تمہیں بلا اس لیے رہا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں وعدے پہ قائم ہو۔ جس نے مجھے منوایا تھا انہیں مان رہے ہو؟ بڑا خوبصورت جملہ، بڑا خوبصورت جملہ۔ اس کی صلات ان پہ صلوات کے بغیر ہوتی نہیں۔ اس کی صلات ان پہ صلوات کے بغیر۔ ہر چیز سے دشمنی کر، نہ مان علی کو، خلافت کو نہ مان، ہر چیز سے دشمنی کر، درود سے نکال کے دکھا۔ اللہ کو ان کے بغیر مل کے دکھا۔ اس کا دن میں 5 دفعہ ہو، مجھے اپنی عبادت سے غرض نہیں، بڑی مخلوق ہے مجھے جھکنے والی، مجھے صرف بتاؤ۔ اس لیے اس نے نماز ہم پہ، انسان نماز پڑھتے ہیں نا، باقی جتنی مخلوقات تھی جو نماز نہیں بھی پڑھتا اس نے اس سے بھی کہا درود پڑھو۔ جس تک فیض پہنچا تھا اس نے درود پڑھا، ان کی ولایت کے اقرار کے لیے۔ خدا نے کہا اب آؤ میری عبادت کے لیے مصلی پہ آؤ۔ جب خدا کی عبادت کر لی، اٹھ لیا، اس کی عظمت کو مان لیا، اس کی وحدانیت کو مان لیا، اسے قرآن کی صورتیں سنا دی، اسے کہا بیٹھ جاؤ، اب میں جو سننا چاہتا ہوں وہ سناؤ۔ مان رہے ہو؟ ہم نے کہا مان رہے ہیں۔ حلف لیا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی حلف کی تقریب حلف برداری ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم اس چیز کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ خدا نے کہا بیٹھو مصلی پہ، اب جن کی گواہی دی ہے انہیں تسلیم کرتے ہو؟ میرے مالک کرتے ہیں۔ فرمایا مجھے زبانی نہیں عملاً دکھاؤ۔ ہم نے کہا تسلیم کیا لا الہ الا اللہ، ہم نے تسلیم کیا محمد رسول اللہ، ہم نے تسلیم کیا علی ولی اللہ۔ اگر محمد رسول اللہ کے بعد علی کی ولایت کی گواہی نہیں دی پھر سلام 2 پڑھنا 3 نہ پڑھنا۔ تم نے 3 اقرار کیے، تسلیم 3، گواہی 2 کی کیوں؟ اور جہاں تسلیم کی منزل نہیں تھی، تحقیق تھا، انہوں نے صرف سلو کیا، وسلموں پہ نہیں آئے۔ اور میں نے متصل ہونے لگا ہوں، میں پچھلی عبادت سے جہاں سے میں آپ کو چھوڑ کے گیا تھا، 8ویں امام نے کہا میرے بغیر پڑھے ہوئے اللہ نماز منہ پہ، یہ لفظ ہے امام کے، منہ پہ مارے گا۔ اب جنہوں نے سلو پہ رہے وسلموں پہ نہ آئے، پھر جب کوئی چیز چہرے پہ لگتی ہے تو انسان چہرہ موڑتا ہے۔
تسلیم کرو گے تو سجدہ شکر ہوگا. تسلیم کرو گے تو سجدہ شکر ہوگا. انہیں منزل تسلیم پہ لے کے آؤ. ایسے مانو جیسے ماننے کا حق. کل میں نے کہا تھا قرآن کی آیت سمجھ میں آئے پھر بھی مانو, نہ سمجھ میں آئے پھر بھی مانو. علی کے فضائل سمجھ میں آئے پھر بھی مانو, نہ سمجھ میں آئے پھر بھی مانو. قرآن کے واقعات سمجھ میں نہ آئے تو قرآن کی وجہ سے مانو. علی کے فضائل سمجھ میں نہ آئے تو علی کی وجہ سے مانو. قرآن پہ بھی تحقیق نہ کرنا, علی پہ بھی تحقیق نہ کرنا. تحقیق نہ قرآن پہ, متوجہ صاحب. دو موضوع ہیں جن کو لے کے مجھے چل رہا ہوں میں. اہمیت درود, فلسفہ درود, عزت سیدہ. قرآن کو تسلیم کی منزل پہ مانو, نبی کو تسلیم کی منزل پہ مانو, علی کو تسلیم کی منزل پہ مانو, حسن کو تسلیم کی منزل پہ مانو, شہنشاہ حسین کو تسلیم کی منزل پہ مانو, سیدہ کو تسلیم کی منزل پہ مانو. پھر جنہیں تسلیم کیا جائے ان سے گواہ نہیں مانگے جاتے. اور زندگی میں اپنی قوم کے بچوں کو یہ بات نصیحتاً اور وصیحتاً کرنے لگا ہوں. درود جب بھی پڑھنا کبھی بھی توڑ کے نہ پڑھنا. میں کسی کے فعل کو مذمت نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے جس نے توڑ کے پڑھا اسے کس نیت سے پڑھا تھا, کیونکہ وہ ردھم بتا رہا ہے کہ شاید یہ ترانوں کے لیے پڑھا گیا درود ہو. لیکن جو اللہ سننا چاہتا ہے اللہ اس پہ سکوت ہونے نہیں دیتا. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے, اتنے راز ہے سینے پہ یوں مچل رہے ہیں کہ دن تھوڑے ہیں کون کون سا راز ملتان والوں کے حوالے کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد, یہ ہے درود. کہیں بھی نہ رکنا. اچھا جو رکے ہیں وہ صلی پہ نہیں رکے, علا پہ نہیں رکے, محمد پہ آ کے رکے. وہاں رکے ہیں جہاں رکنا بنتا ہی نہیں تھا. محمد و آل محمد, واؤ پہ رکے ہیں نا. 2 3 4 حوضے تو ایسے ہیں مذہب جعفریہ کے جنہیں میں بھی ملتان میں سمجھتا ہوں کہ وہ موجود ہیں. علمی شخصیات موجود ہیں. کل کا پورا دن ہے, کل کا پورا دن مدارس کا رجوع کرنا. انہوں نے کہا جی رات گلگشت میں ایک امام حسین کا طالب علم جا کر آیا تھا, اس نے یہ لفظ کہے ہیں, ہم اس کی تصحیح کے لیے آئے ہیں. عربی زبان میں تجوید کا قانون ہے, جس حرف پہ تشدید ہو یعنی شد ہو اس پہ سکوت ہوتا ہی نہیں. جو یہ کہتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں حروف متشدد, تشدید والے. حرکت زیر سکوت کرو گے گر جائے گی. زبر اگر آپ سکوت کریں گے وقف کریں گے تو وہ حرکت گر جائے گی, پیش گر جائے گی. تشدید ایک ایسی حرکت ہے یہ گرتی نہیں, اس لیے کہ تشدید کے ہاں 2 خاصے ہوتے ہیں. یہ پچھلے لفظ سے بھی متصل ہوتی ہے, اگلے سے بھی متصل ہوتی ہے. یہ 2 لفظوں کو جوڑے ہوئے بیٹھی ہوتی ہے. یہاں سکوت کرو گے پچھلا بھی ٹوٹ جائے گا, اگلا بھی ٹوٹ جائے گا. ملتان والوں خرید لو مجھے, یا پھر یہ جملہ جگر پہ لکھ دینا. معصوم فرماتے ہیں محمد و آل محمد, یہ واو تشدید ہے. اللہ اس پہ سکوت نہیں چاہتا. بندے نے پوچھا مولا بتا یہ واو
واو کیا ہے؟ فرمایا محمد و آل محمد کے جو درمیان واو ہے، یہ واو ہماری دادی زہرا. اس واو سے مراد ہماری جدہ ہے. بسم اللہ. ادھر ہے دال سے جڑی، ادھر ہے آل سے جڑی. ادھر دال کو تھامے ہوئے، ادھر آل کو تھامے ہوئے. نہ نبوت میں ہے نہ امامت میں ہے، یہ دونوں کو جوڑے ہوئے ہیں. یہ درمیان سے ہٹ جائے، نبوت اور امامت کا رشتہ ہی ٹوٹ جائے. بسم اللہ. آخری نبی جا رہا تھا، پہلا امام آ رہا تھا. اس سلسلے کو متصل کرنا تھا. اگر یہ زنجیر یہیں پہ ٹوٹ جاتی، نبوت علیحدہ ہو جاتی، امامت علیحدہ ہو جاتی. درمیان میں کچھ ایسا چاہیے تھا. بادشاہ حسین کی عزت کے سم یوں روحیں اڑنے کو آئیں جو نبوت کا سارا فیض امامت کو پہنچا دے. جو اللہ کا فیض مخلوق تک پہنچائے اسے نبی کہتے ہیں، جو نبی کا فیض امام تک پہنچائے اسے زہرا کہتے ہیں. بسم اللہ. بسم اللہ. جو فیض نبوت کو امامت سے ملا، اللہم صلی علی محمد. یہ ہے ترسیل فیض، یہ ہے دال اور آل کا متصل. اسے درمیان سے نہ ہٹانا. رکے بھی تو کہاں رکے، جہاں رکنا بنتا ہی نہیں تھا. زہرا کے حق پہ تو تقیہ بھی حرام ہے. سیدہ پہ تو تقیہ بھی حرام. یہاں تو عقیدہ سبحانہ بھی کفر ہے. یہاں سوچو گے تو ظالموں میں چلے جاؤ گے. تمہیں خبر ہی نہیں عزت سیدہ میں خدا چاہ کیا رہا ہے. یہاں اللہ سوچنے بھی نہیں دیتا. معصوم نے فرمایا مغرب سے مراد ہماری دادی ہے، کیونکہ مغرب کا شمار نہ دن میں ہوتا ہے نہ رات. مغرب خاص وقت ہے جو دیکھا ہی نہیں جا سکتا. دن جا رہا ہوتا ہے، رات آ رہی ہے. رات کی تاریکی دن کی روشنی پہ چھا رہی ہوتی ہے. اس وقت میں اللہ نے نماز واجب کر دی. نبی سے بھی کہا تھا فصلی لربک. جب زہرا مل جائے پھر شکر کی نماز پڑھ. خالصتاً عرفان پڑھ رہا ہوں جی، بالکل بغیر کھوٹ کے عرفان پڑھ رہا ہوں. مولا حسین دن جا رہا ہوتا ہے، رات آ رہی ہوتی، رات کی تاریکی دن کی روشنی پہ پڑ رہی ہوتی. مغرب کا وقت دکھنے میں آتا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. کوئی مغرب کو دیکھ ہی نہیں سکتا.
کسی سے پوچھو مغرب کیا ہے، وہ کہتا دن کا جانا رات کا آنا. آنکھیں یا دن دیکھتی ہیں یا رات دیکھیں، درمیان میں سے مغرب تیزی سے گزر جاتا ہے. مغرب کی نماز میں قصر بھی نہیں ہے، زہرا پہ قصر ہوتی ہی نہیں ہے. زہرا وہ واجب ہے جو ہر صورت میں ادا کرنا. مغرب کا ایک ہاتھ دن پہ ہوتا ہے، ایک رات پہ ہوتا ہے، جو رات اور دن کو روک کے رکھے اسے مغرب کہتے ہیں. جو نبوت اور امامت کو روک کے رکھے ایسے ایسے راز پڑے جائیں، عقلیں زخمی ہو جائیں، دانتوں کو پسینہ آ جائے. نبی جو اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، اس میں راز کیا تھا؟ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہو، آپ کے سامنے کھڑا ہوا پیش نماز 11 اماموں کا نام لیتا ہے، آپ بیٹھے رہتے ہو، 12ویں کا لیتا ہے، کھڑے ہو جاتے ہو. راز کھولوں گا تو یہاں پتھر لگیں گے مجھے. ہاں ہاں ہاں، بادشاہ حسین کو ذہنی تیار نہیں نا، ذہنی تیار نہیں، عقلی تیار نہیں ہے، ذہن تیار ہی نہیں ہے، زمین زرخیز ہی نہیں ہے. میں بس اشارہ کر کے یوں گزر جاؤں گا، نہ مجھے روکنا نہ ٹوکنا. 11 اماموں پہ بیٹھے رہے، 12ویں پہ کیوں اٹھ کے کھڑے ہوئے؟ اس لیے کہ رعیت پہ واجب ہے حجت کے احترام میں کھڑے ہونا. بادشاہ حسین جو سمجھ گئے ہیں تمہیں کبھی کسی کا محتاج نہیں. رعیت جب بھی کھڑی ہو حجت کے لیے کھڑی ہوتی ہے، رعیت جب بھی کھڑی ہو حجت کے لیے کھڑی ہوتی ہے. اس لیے میرے امام نے فرمایا تھا ہم کائنات پہ حجت ہیں، ہماری ماں ہم پہ حجت ہے. بیٹی سمجھ کے کھڑے نہیں ہو رہے. باخدا بڑی غلط تم تک اطلاع پہنچی ہے کہ پیار کی وجہ سے کھڑے ہو رہے تھے. تمہارے ذہنوں کو کیا کہہ دیا گیا؟ پیار تھا بڑا بیٹی سے، واجب تھا. یہ ممبر کے گلا پہ ہاتھ اگلے 3 دن آؤں گا، حوالہ نہ دکھا سکوں، ساری زندگی ممبر پہ نہ آنے دینا. سوشل میڈیا کا دور ہے، کلپ ڈال دینا انٹرنیٹ پہ. غلط پڑھا تھا ملتان میں، ثابت نہیں کر سکا، اتار دیا ہم نے ممبر سے. کتابوں سے ثابت کرنے کے لیے تیار. کس نے تمہیں کہا ہے کہ شہزادی روز مسجد میں آتی تھی تو نبی اٹھتے تھے؟ نبی کی دیوار، گھر کی دیوار ایک تھی. نبی ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہوتے، شریعت کی بات بتا رہے ہوتے، یکدم خطبہ روکتے، اٹھ کے ممبر سے ہٹ کے کھڑے ہو جاتے، تھوڑی دیر بعد پھر ممبر پہ بیٹھ جاتے، پھر اٹھتے پھر کھڑے ہو جاتے. صحابہ نے یا رسول اللہ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ تھوڑا دیوار کے پیچھے سے زہرا گزرتی ہے. پیچھے سے گزرتی ہے. میں صرف آگے نہیں دیکھتا، پیچھے دیکھتا. چند دن کی بھی زہرا گزری ہے، گزری نہیں، شہزادی کو اٹھا کے بھی اگر گزارا گیا ہے. اب کہاں احترام بیٹی کے پیار کی وجہ سے نہیں، احترام میں حجت کی وجہ سے. تمہیں کیا پتا کہ مصطفیٰ کی نظر میں زہرا کیا تھی؟ راز نہیں پڑھے گا. دکھ ہے مجھے، تکلیف ہے میرے اندر سے، میرا اندر جلتا ہے کہ میری قوم کے بچوں کو ہی سیدہ نہیں سنائی گئی. نبی کی بیٹی، علی کی زوجہ، حسنین کی مادر، جنت کی عورتوں کی سردار. بس یہ فضیلت تمہیں خبر ہی نہیں
کہ رسول کے گھر میں اللہ کا کون سا راز رہتا تھا. معصوم کی حدیث ہے, معصوم سے پوچھا گیا میرے مالک رسولوں کو رسولوں پہ فضیلت دی گئی ہے, فرمایا دی گئی ہے. میرے مالک 313 میں سے اولو العزم 5 کیوں ٹھہرے؟ فرمایا ان کے پاس ایک علیحدہ عہدہ تھا. میرے مالک وہ عہدہ کس بنیاد پہ دیا گیا؟ امام اصل جواب سے بچتے رہے, امام سائل کے مطابق جواب دیتے رہے. سائل نے کہا نہیں مولا مجھے بتا حقیقت کیا ہے, یہ اولو العزم کیوں بنے؟ امام کے چہرے کے تیور بدل گئے. امام نے کہا اگر حق سننا چاہتا پھر سن, ان 5 کو میری دادی کا نام لینے کی اجازت دی گئی تھی. اس میں سیدہ کی اجازت کی وجہ سے اولو العزم ہو گئے. اس نے کہا مولا انہیں اجازت ملی وہ اولو العزم, تو ہمیں اجازت کیوں دی؟ مومن کو سیدہ کا اسم لینے کی اجازت کیوں دی؟ فرمایا اس لیے کہ مومن کے دل میں حسین رہتا ہے, جہاں حسین رہتا ہو زہرا وہاں خود ہی آ جاتی. سیدہ چاہتی ہے کہ میں مومن کے دل میں رہوں, یہ قرب ملا ہے حسین کی وجہ سے. اگر جذبات پہ قابو, کیونکہ آج مصائب تو بالکل نہ پڑے جائیں گے, یہ شب ہے اور میرا عقیدہ ہے یہ شب جو ہے یہ برکت والی شب ہے. آنسو مودت سے نکلیں تو جتنے نکلیں وہ عرفان والے آنسو ہیں. تسلیم کرنا ہے سیدہ کو, منزل تسلیم پہ جانا ہے. سیدہ کیا ہے اسے تسلیم کرنا, کیونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, کل بھی میں نے کہا تھا کہ میں فدق کے حقائق آپ کے سامنے اس لیے پڑھوں گا گھر گھر میں مناظر پیدا ہو. قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل کہا کرتے تھے اگر شیعت کی ترویج چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو 2 چیزیں یاد کروا دو, ایک فدق ایک غدیر. دو ٹاپک اتنے پڑھو کہ بچوں کو رٹا دو. یہ فدق یاد کر لیں گے, یہ کسی کو بولنے نہیں دیں گے. یہ غدیر یاد کر لیں گے, یہ مولوی کے کہنے پہ علی کو چھوڑیں گے نہیں. نسلوں کی تربیت سے انداز سے کرو. فدق کیا ہے بس تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں گا, پھر جو بچ جائے گا وہ کل پہ چھوڑ دیں گے. فدق کے لیے, کیونکہ آج کا موقع میں غنیمت اس لیے سمجھ رہا ہوں کہ آج مصائب کا حصہ بھی فضائل میں آ جائے. فدق کی تاریخ کیا ہے, فدق کی ہسٹری کیا ہے؟ ایک تو اس کے ساتھ کبھی بھی زندگی میں لفظ باغ استعمال نہ کرنا. باغ استعمال کرو گے تو جگیر چھوٹی نظر آئے گی. ملتان میں آم کے باغ ہیں, سارا ملتان تو باغ نہیں. فدق اگر کہیں گے نا باغ تو لگے گا ایک چھوٹا سا خطہ تھا. اسے کہو جگیر فدق. یہ جگیر تھی, یہ ایک مکمل پراپرٹی تھی, اس کے اندر کئی باغات تھے. اس کی مکمل ہسٹری سام بن نوح سے شروع ہوگی. گفتگو کو متصل کروں گا, پھر جو گوشہ رہ جائے گا گزشتہ آنے والی مجالس میں انہیں پورا کر دیا جائے گا. یہ خیبر کے یہودیوں کے پاس تھی. میں اس کے بالکل نئے زاویے استعمال کروں گا, بالکل نئے زاویے. تھوڑی سی بچوں کو اس کی پس منظر بتاؤں, پھر نئے زاویے استعمال کرنے لگا. یہ یہودیوں کی ملکیت تھی. جب اللہ نے علی کے ذریعے سے خیبر کو فتح کر لیا, بسم اللہ بسم اللہ سرکار. خیبر کے یہودی خیبر کو چھوڑ کے فتح میں جا کے آباد ہو. انہوں نے وہاں بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف, اسلام کے خلاف سازشیں شروع کر دی. اللہ اور نبی کے مشترکہ منصوبے کے تحت دوبارہ پھر خیبر میں علی کو بھیجا گیا. مولا امیر المومنین دوبارہ فتح پہنچتے ہیں. فتح میں جا کے یہ وہاں کے عمرہ کو, یہودیوں کے علماء کو, قبائل کے سردار کو اکٹھا کرتے ہیں. مولا امیر المومنین نے ایک طریق ساز خطبہ دیتے. مولا فرماتے دیکھو اگر تمہارے دل میں خیبر کی شکست کا بدلہ لینے کی خواہش ہے تو میں تمہیں تمہارے گھر بتانے آیا ہوں کہ خیبر میں نے فتح کیا. مولا حسین اگر تو بدلہ لینے کی خواہش ہے, اگر تو تڑپ رہے ہو بدلہ لینے کے لیے اور ساز سے تیار کر رہے ہو تو میں تمہیں تمہارے گھر بتانے آیا ہوں, میں نے فتح کیا.
اگر تمہارے دل میں ارمان ہے تمہارے سردار مرحب کے قتل ہونے کا تو میں تمہارے علماء اور عمرہ کے سامنے تمہیں بتانے ہیں اسے میں نے مارا تھا۔ اگر تم سے قلعہ کموس پہ اسلام کا پرچم لہراتا ہوا برداشت نہیں ہو رہا تو میں تمہیں تمہارے سرداروں کے سامنے بتا رہا ہوں وہ میں نے گاڑا تھا۔ اگر ابھی تک تمہارے یہودیوں کے نوجوان اور بچے جا کے نجومیوں سے پوچھ رہے ہو اتنا وزنی دروازہ اکھڑ کیسے گیا، میں تمہیں تمہارے بچوں کے سامنے بتا اسے میں نے اکھاڑا تھا۔ مولا امیر المومنین نے مکمل اعترافات کرنے کے بعد کہا کہ اگر تو تمہیں بدلہ لینے کی خواہش ہے تو میں علی آیا ہوں، اگر لڑنا چاہتے ہو، اگر میدان جنگ سجانا چاہتے ہو تو میں علی تمہیں تمہارے گھر میں آ کے کہہ رہا ہوں میں مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سوچ کے اترنا ہاتھ بھی وہی ہے تلوار بھی وہی ہے۔ میں یہاں سے پلٹوں گا نہیں، میں یہاں سے پلٹوں گا نہیں۔ وقت کا تعین کر لو کس دن جنگ کرنی۔ یہودیوں کے عمراء نے قبائل کے سردار نے مولا امیر المومنین سے مشورے کا وقت مانگا، علیحدہ ہوئے، مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد آ کے کہنے لگے اے فرزند ابو طالب، یہ لفظ کہنا اس بات کی دلیل ہے انہیں صرف بیٹے کا ڈر نہیں تھا، وہ ابو طالب کی تلوار سے واقف تھے۔ اے فرزند ابو طالب، ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی سکون میں رہیں، اسلام کے رہنے والے مسلمان بھی سکون میں رہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ ضمانت گارنٹی کون دے گا کہ آئندہ اسلام کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا جی ہم ایک عہد نامہ لکھتے ہیں، اس میں ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم اپنی فتح کی ساری جگیر مسلمانوں کے رسول کو دیتے ہیں، اور بالکل نئے زاویے استعمال کرنے لگا ہوں پوری ریسرچ اور پوری تحقیق کے بعد۔ جو ہمارے سکونتی جہاں پہ ہماری رہائشیں ہیں اگر آپ چاہیں تو ہم وہ بھی دے دیتے، اگر آپ چاہیں تو سکونتی جگہ کو چھوڑ کے باقی جگہ ہم دے دیتے۔ امیر المومنین نے فرمایا ہم کسی کو بے گھر نہیں کرتے، جہاں رہ رہے ہو وہاں رہو۔ باقی جگیر لکھی گئی، ایک عہد نامہ لکھا گیا، ایک ایگریمنٹ لکھا گیا، یہودیوں کے سرداروں نے دستخط کیے، امیر المومنین نے دستخط کیے۔ وہ تحریر لے کے امیر المومنین مدینہ پہنچے، رسالت مآب کو جا کے کہا یا رسول اللہ یہ یہودیوں نے فدق جگیر لکھ کے دے دی۔ رسول کے پاس شریعت کا قانون ہے کہ وہ مال جس کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے نہ گھوڑے دوڑائے ہو نہ خون اور پسینہ بہا، وہ مال فیء ہے، اس میں امت کا حق نہیں ہوتا، وہ اسلام کے روب اور دبدبے کی وجہ سے ملتا ہے، وہ اسلام کے وہ نبی کا تصرف ہوتا ہے، وہ نبی کے پاس آ گیا۔ اسلام خیبر کے بعد بہت امیر ہوا تھا، ٹھیک ہو گئے، اب بالکل ایک نیا زاویہ استعمال کرنا، بالکل نیا زاویہ، اور مجھے یقین ہے یہ ممبر کی تاریخ میں یہ زاویہ پہلی بار استعمال ہونا، اتنے وسوخ کے ساتھ میں یہ زاویہ استعمال کرنا، نیا زاویہ استعمال کرنے لگا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَانفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ میرے مالک کتنا؟ فرمایا سارا نہیں، ایک حصہ، ایک حصہ مجھے دو۔ میرے مالک باقی؟ فرمایا اپنے خرچ کے لیے رکھو، مجھے ایک حصہ دو۔ سارا اللہ نے مانگا ہی نہیں۔ خدا نے کہا تیرے پاس میں مثال دے دیتا ہوں، میں ایک مثال دیتا ہوں بچوں کو سمجھانے کے لیے۔ مجھے 500 روپیہ میں نے کمایا، خدا نے کہا اس میں سے 100 مجھے دے، میری راہ میں خرچ کر، 400 تو اپنے گھر میں خرچ کر۔ مثال سے بات اس لیے کروں گا بچوں کو یاد رہے، مجھے اللہ سے محبت بڑی تھی، میں نے کہا 400 بھی نہیں رکھنا، یہ بھی تجھے ہی دینا۔ خدا نے کہا پھر ایسے کر، پھر میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں، اگر تو نے 400 بھی مجھے دینا ہے، یہ 400 ہے تیرا مجھ پہ قرضہ، یہ 400 میں محفوظ کر لیتا ہوں، یہ قرضہ ہو گیا تیرا، میں نے تجھ سے مانگا نہیں، تو نے دے دیا، یہ ہو گیا قرضہ، جب چاہے میں واپس پلٹاؤں گا۔ میرا 400 توحید کے ساتھ میں نے 500 اور خرچ دیا، وہ اکٹھا ہوتا رہا اللہ کے خزانے میں۔
میں دنیا سے چلا گیا، قرض آتا ہے اگلی نسل میں منتقل. اب جو میرا وارث ہوگا وہ اس قرض کو وصول کر سکتا ہے. وہ کہہ سکتا ہے میرے اللہ، میرے باپ نے تیری راہ میں کچھ خرچ کیا تھا. ایسی دنیا میں لا تعداد مثالیں موجود ہیں. اب یہ زاویہ پہلی بار ممبر کی تاریخ سے استعمال ہونے لگا. ملتان سے دعا لوں گا اور پھر پوری دنیا میں پڑھ دوں گا. اللہ نے مانگی تھی خدیجہ سے تھوڑی سی دولت، خدیجہ نے دے دی اللہ کی راہ میں ساری دولت. اللہ نے کہا، خدا نے کہا خدیجہ توحید مقروض ہو گئی ہے. خدیجہ کا قرضہ اللہ کے اوپر آتا گیا. بی بی دنیا سے چلی گئی. بی بی کی اکلوتی بیٹی تھی، نام اس کا زہرا تھا. خیبر میں اسلام امیر ہو گیا. خدا نے کہا محمد اب اسلام امیر ہو گیا ہے، زہرا کو بلا، میرا قرضہ واپس کر. میرا قرضہ واپس. جو قرض خدیجہ نے دیا تھا اسے واپس کر. آئے میرے نوجوانوں، سوال دشمنوں پہ تبدیل کریں. زہرا وراثت لینے نہیں گئی تھی، اپنا قرضہ واپس لینے گئی تھی. حاکم نے سیدہ کی ملکیت پہ قبضہ نہیں کیا، اللہ کے قرض پہ قبضہ کیا. بسم اللہ صلی اللہ. بڑا خوبصورت جملہ، انتہائی خوبصورت جملہ آنے لگا ہے. مسئلہ سیدہ کی وراثت کا نہیں، اللہ کی عدالت کا تھا. ہائے 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 ہائے، عدل الہی تھا کہ سیدہ کو ملے. یہی وجہ ہے کہ ہم اصول میں عدل کے قائل ہیں. جنہوں نے حق کھایا تھا وہ عدل چھوڑ چکے ہیں، انہوں نے عدل نکال دیا. بسم اللہ سے. مولا امیر المومنین نے آ کے کہا یا رسول اللہ، وہ یہودیوں نے جاگیر لکھ دی ہے. یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے. 7 ہجری آدھی، 8 ہجری مکمل، 9 ہجری مکمل، 10 ہجری مکمل، 11 ہجری کو نبی دنیا سے گئے. 4 سال یہ جاگیر نبی کے استعمال میں رہی. پہلا پوائنٹ، پہلا نقطہ، ممبر سے لے کے دنیا کی ہر عدالت تک، اگر اس میں امت کا حق تھا نبی نے دیا کیوں نہیں؟ میں تمہارا سوال پلٹا کے تمہارے منہ پہ مارنے لگا ہوں. تمہارا سوال تھا کہ امت کا حق تھا، سیدہ نے مانگا کیوں؟ میرا سوال ہے امت کا حق تھا، نبی نے دیا کیوں نہیں؟ سیدہ کے مطالبے سے پہلا سوال تو نبی کی معاذ اللہ عدالت پہ آ جائے گا. اگر آپ کہیں گے نبی نے نہیں دیا تھا تو پھر میں آپ کے سامنے آقا دمیری کی جامع الازہر مصر سے چھپی ہوئی کتابیں رکھ دیتا ہوں. اس میں لکھا ہے کہ بحرین سے مال خراج آیا تھا. آدھی رات کو اونٹ مدینے پہنچے تھے، نبی حجرے میں تھے. صحابی نے اطلاع دی یا رسول اللہ بحرین والا مال آ گیا ہے. فرمایا مسجد کے باہر اونٹ کھڑے کرو. اونٹ مسجد کے باہر کھڑے ہوئے، لدے ہوئے اونٹ کھڑے تھے. رات آدھی سے زیادہ ڈل گئی تھی. رسالت باپ نے فرمایا چراغ روشن کرو. چراغ روشن کیا. فرمایا بیت المال سے غریبوں، مسکین اور بیواؤں کی لسٹیں لے کے آؤ. وہ لسٹیں لائی گئی. رسول نے آدھی رات کے وقت چراغ روشن کیا، لسٹیں سامنے رکھی. صحابہ کو کہا یہ اس بیوہ کے گھر چھوڑ کے آؤ، یہ مال اس غریب کو دے کے آؤ، یہ اس بیوہ کا حق اسے دے کے آؤ. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی ہے، اگر یہ سب کچھ صبح کر لیں تو بہتر نہیں رہے گا.
जामिल हज़रत मिस्र से छपी किताब में लिखा है, रसालत इमाम ने साहबा की तरफ देखिएगा, तुम में से कोई एक गवाही देता है कि कल तक मैं जिंदा रहूंगा? साहबा ने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? फरमाया तुम मेरी एक रात की जमानत नहीं देते, मैं इतने गरीबों का हक अपनी गर्दन पर रख के कैसे सो जाऊं? जो नबी गरीबों का हक एक रात नहीं रखता था, उसने फदक 4 साल कैसे? क्यों रखा? तो जिस सहाबी ने तख्त पे बैठ के फैसला किया कि ये उम्मत का हक है, वो सहाबी मौजूद थे। उन्होंने नबी की जिंदगी में आके नबी से क्यों नहीं मांगा? दौरे रिसालत में उस जागीर पे कब्जा क्यों नहीं किया? कह देते या रसूल अल्लाह, ये तो हमारा हक है, ये आप हमें क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं मांगा? मुसलसल 3 साल गुजर गए, नबी के तसर्रुफ में रहा, क्योंकि ये कोई भी माल अपने घर में खर्च तो करता ही नहीं था, जो आता था वो तकसीम हो जाता। एक दिन जबरील मस्जिद में आए, फरमाया हुक्म परवरदिगार आया है। नबी की आवाज़ कौन सा? फरमाया खुदा कहता है आत जिल कुर्बा हक को, अपनी करीबी औरत को उसका हक दो। कुर्बा अकबर बड़ा मर्द, कुबरा बड़ी औरत, असगर छोटा मर्द, सुगरा छोटी औरत, अकरब एक करीबी, कुर्बा एक करीबी औरत। सीगा वाहद मोनस उसे बुला, उसका हक दे। सुन्नी किताबों में लिखा हुआ, इस पे हवाले देने के लिए तैयार हूं, शवाहिदुल तंजीर से लेकर रोज़ातुल अहबाब तक, कि नबी ने जनाब फातिमा को बुलाया और फदक बीबी को लिख के दे, अगर बेटियां 4 होती जागीर बराबर तकसीम हो जाए। अकेली सैयदा को बुला, फदक बीबी को लिख के दे दिया, सैयदा हो गई फदक की मालिक। अब जो भी रेवेन्यू आता था, जो भी उससे माल आता था, वो सैयदा को मिलना शुरू हो गया। आदिल बाप की आदिला बेटी, जैसे नबी तकसीम करते थे वैसे ही बीबी ने तकसीम किया। अगर उम्मत का हक था तो जब रसूल ने बीबी को लिख के दिया, उस वक्त किसी उम्मती ने एहतजाज क्यों नहीं किया कि या रसूलल्लाह ये किया, ये तो हमारा हक था, आपने अपनी बेटी को लिख के दे दिया। जब खबर हो गई कि फदक जनाब सैयदा को लिखा जा चुका है और बीबी के आमल जो हैं वो जागीर पे जाके बैठ चुके हैं,